بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام شارع امن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک حسین محمد. ناظرین پروگرام میں آج میرے ساتھ موجود ہیں محمد وسیم, بیورو چیف خیبر نیوز. وسیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی کی نئی لہر کا آغاز ہو چکا ہے, اور اس کی ایک کڑی اگر ہم بات کریں تو 2 دن پہلے یعنی پیر کے دن خیبر پختونخوا کے کیپٹل پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹر صدر میں خودکش ناکام حملہ کیا گیا, اور 3 دہشت گردوں نے اس حملے میں ہمارے ایف سی 3 اہلکار کو شہید کیا, اور تینوں دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. اور اب آیا کیا وجہ ہے کہ کے پی میں دوبارہ سے یہ نئی لہر شروع ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے, وجوہات کیا ہے, کہاں پہ کمیاں ہیں؟ یہ وہ سوالات جو میں آج وسیم صاحب سے کروں گا. وسیم صاحب یہ بتائیں, بحیثیت جرنلسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کمی کہاں پہ لگ رہی ہے, ناکامی کہاں پہ ہے, کہ کیوں ایک دفعہ پھر یہ نئی لہر کا آغاز دہشت گردی کی ہو چکی ہے؟ حسنین تھینک یو ویری مچ. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان جو کہ ایک میکینزم ہم نے بنایا تھا, یس, اس کے اوپر اس کے مطلب جو جتنے نکات تھے اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ 5-6 پہلے جو نکات تھیں اس کو ٹچ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, باقی اس کے اوپر کام نہیں ہوا. اور میرا خیال ہے کہ اب بھی جو حالات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا حل بھی انہی نکات کے اندر ہی ہے, موجود ہے. اچھا, جب تک ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے, چاہے وہ سیکیورٹی اداروں کے ذمہ ہو, چاہے وہ سیولین گورنمنٹ کے ذمہ ہو, ٹھیک ہے, تو وہ چاہے وہ اس کے لیے قانون سازی درکار ہو, یہ سارے عوامل جو ہے جب ہم اس کے اوپر نظر ڈالیں تو 1 بائی 1 سب میں ہمیں تعین مل جاتا ہے کہ بھائی یہ یہاں سے یہاں تک یہ ان کی ذمہ داری ہے, یہاں سے یہاں تک ان کی ذمہ داری ہے. جب تک ان سارے نکات کے اوپر عمل نہیں ہو رہا تو دہشت گردی کو ختم کرنا, ایک ہے دہشت گردوں کو ختم کرنا, دوسری بات ہے دہشت گردی کو ختم کرنا. دہشت گردوں کو تو ختم مطلب کیا جا بھی سکتا ہے, اور ہو بھی رہے ہیں. روزانہ کے بنیاد پر ہم سن رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن مور دین 1000 کے پی میں ہو رہے ہیں پر ڈے. لیکن اور اس کے نتیجے میں کم از کم ہم دیکھ رہے ہیں تو 20 سے لے کے 30 کے درمیان دہشت گرد روزانہ مار دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے وہ دہشت گردی تو وہ ایک سوچ کی طرف اشارہ ہے, پھر ایک سوچ, ایک مائنڈ سیٹ ہے, ہاں ایک مائنڈ سیٹ ہے. اس کو ختم کرنے کا جو حل میں بتا رہا ہوں وہ ایک تو یہ ہے کائنیٹیکلی انگیجمنٹ, جو کہ ہم کہتے ہیں کہ آپریشن ملٹری آپریشنز ہو رہے ہوں اور اس میں ان کا خاتمہ ہو رہا ہو. دوسرا جو سوچ اور نظریہ یا مائنڈ سیٹ کو ختم کس طرح کریں گے وہ انہی نکات میں آپ کے پاس موجود ہے. اچھا, اب اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا, کون نہیں کر رہا, اس کو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. میں یہ ایک مشورہ بھی دوں گا, اگر کوئی سوچ رہا ہے, چاہے حکومت کے لیول پر ہو, چاہے ایک سیاسی جماعت ہو, چاہے ادر سٹیک ہولڈرز ہو صوبے کا, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر بجائے اس کے کہ ہم مزید جرگے طلب کریں, مزید اے پی سیز کو منعقد کریں, اس کے اوپر آپ وہ ڈال دیں نظر کہ بھائی کون سے نکات کے اوپر عمل ہوا ہے. بلکہ اس کا اب ریوائز نیشنل ایکشن پلان بھی ہمارے پاس موجود ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ 14 نکات پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. 14 نکات میں سے جب ہم سن رہے تھے جب 22 نکات تھے تو اس میں 6-7 تک اس کے اوپر عمل درآمد ہوا تھا. اچھا, اب اگر وہ 6-7 کو شامل کر کے تو یہ باقی 7 کے اوپر کیوں نہیں ہو رہا, کون ہرڈل بن رہا ہے, کون سی رکاوٹیں ہیں, تو ان کو دیکھ کے اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں حالیہ دنوں میں دہشت گردی کی لہر میں اضافہ کیوں ہوا ہے. اس کے مختلف فیکٹرز ہیں, لیکن ایک تو یہ ہے کہ ہماری پالیسی کنفیوز ہے. دوسری بات ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ آیا ہم نے آپریشن کی طرف جانا ہے, آیا ہم نے مذاکرات کرنے ہیں,
جی وسیم صاحب اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں احسان غنی صاحب، سابق کوآرڈینیٹر نیکٹا یعنی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ جیسے سر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور اسپیشلی کے پی کی بات کریں تو ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی لہر میں ایک نئی لہر میں اضافہ ہوا ہے، اور حالیہ 2 دن پہلے ہمارے ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ بھی خودکش ناکام حملہ ہوا۔ بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت سابقہ کوآرڈینیٹر نیکٹا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیکٹا کا جو اصل مینڈیٹ تھا اس پہ عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہوا تو آپ کے خیال سے کیوں نہیں ہو پایا؟ السلام علیکم۔ اچھا، یہ نیکٹا جو ہے اس کا اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑا سا آپ کے سننے والوں کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں۔ جی پلیز۔ اور وہ یہ ہے کہ جب پاکستان میں یہ دہشت گردی کی شروع ہوئی جو 2001-2 کے بعد ہمارے اوپر حالات کی وجہ سے امپوز کی گئی دہشت گردی اس ملک میں، تو یہ سوچا گیا کہ یہ کام صرف ملٹری ایکشن سے نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ملٹری کا اور پولیس کا اور باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا لمیٹڈ رول ہے دہشت گردی ختم کرنے کا۔ صحیح۔ اس میں ایک کوئی سویلین ایسا ادارہ چاہیے جو تمام لوگوں کو اور تمام ایفرٹ کو اکٹھا کر سکے، اور چاہے وہ پروونشل ہوں، چاہے وہ فیڈرل ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ ادارے ہوں جس طرح میڈیا ہو گیا یا جس طرح اکیڈیمیا ہو گیا، تھنک ٹینکس ہو گئے، ان سب کو اکٹھا کرے اور ان کی کوآرڈینیشن کرے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یہ سوچا گیا کہ ایک ادارہ جس کا نام پھر نیکٹا تجویز ہوا، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، وہ 2008 میں بنایا گیا۔ لیکن وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ حسرت تو ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے، تو یہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا کہ یہ کنٹروورسیز کا شکار ہو گیا۔ اچھا۔ کنٹروورسیز کا شکار ایسے ہوا کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے بیچ میں یہ پھرتا رہا، ایک چاہتا تھا کہ میرے انڈر ہو، دوسرے چاہتا تھا کہ میرے انڈر ہو۔ اچھا۔ پھر 5 سال یہ رسا کشی جاری رہی۔ 5 سال کے بعد 2013 میں نیکٹا کا ایکٹ بنا۔ جب ایکٹ بنا تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے انڈر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے 7 فنکشنز دیے گئے کہ یہ انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کریں گے، یہ پالیسیز بنائیں گے، اور یہ پالیسی امپلیمنٹیشنز اور اسٹریٹجیز کو کی امپلیمنٹیشن میں مانیٹرنگ کریں گے اس کی، اور پرائم منسٹر کو اس کی اطلاع دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں تھی 2013 میں۔ جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ ایکٹ پاس کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں تک تو پھر بھی چلو ایک کام ہو گیا 5 سال میں ہی صحیح۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اگلی حکومت آئی مسلم لیگ نون کی، تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو آپریشنل پرپزز کے لیے انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کے انڈر ہوگا، اور جو انتظامی امور ہیں ان کو انٹیریئر دیکھے گا۔ یعنی نہ وہ انٹیریئر کے انڈر تھا فلی اور نہ پرائم منسٹر کے انڈر تھا فلی۔ تو پھر یہ رسا کشی پھر بھی جاری رہی۔ پھر کچھ تھوڑا سا انہوں نے اس ادارے نے کام شروع کیا 2015 میں، اور پالیسیز بنانی شروع کی، پروونسز کے ساتھ کوآرڈینیشن شروع کی۔ نیشنل ایکشن پلان جو اس وقت 2014 میں آیا تھا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کام شروع کیا۔ پھر یہ انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کا بہت بڑا کام تھا کہ تمام صوبائی اور جو قومی نیشنل ادارے ہیں انٹیلیجنس کلیکشن کے، وہ اکٹھے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اکثر اوقات انٹیلیجنس گیدرنگ میں بھی مشکلات ہوتی ہیں لیکن انٹیلیجنس کوآرڈینیشن میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو وہ ختم کرنے کے لیے یہ اس نے کام شروع کر دیا۔ اب یوں ہوا کہ کچھ عرصہ تو کام جاری رہا، لیکن جو حکومت ہے اس وقت کی، ان کا بالکل کوئی فوکس نہیں تھا اس ادارے کو مضبوط کرنے میں، سوائے اس کے کہ ہم نے بڑی کوشش کی تو الگ ایک دفتر ہم نے اس کا قائم کیا، پھر اس کی فنڈنگ بڑھائی،
پھر اس میں پالیسیز بنانا شروع کی کہ جو انتہا پسندی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جو ہم کہتے ہیں کہ فائنینسنگ جو دہشت گردی کی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ کوئی جو ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. بہت سارا کام، کافی چیزیں پھر اس میں ہوئی. پھر یہ ہوا کہ 2018 میں پھر حکومت تبدیل ہوئی. جب حکومت تبدیل ہوئی تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ اس ادارے کو لے آئے انٹیریئر کے اندر، یعنی پہلے رساکشی، پھر پرائم منسٹر، پھر رساکشی، اور پھر انٹیریئر کے اندر لے آئے. اور جو اس کا سب سے اہم کام تھا یعنی انٹیلیجنس گیدرنگ اور اس کی تقسیم کرنا، شیئرنگ انٹیلیجنس، اس ونگ کو بالکل ہی ختم کر دیا. اچھا، کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ ایک میوزیکل چیئر کی طرح ایک نیشنل کوآرڈینیٹر آتا تھا، دوسرا جاتا تھا، کچھ عرصے کے لیے رہتا تھا، پھر چلا جاتا تھا. کبھی کوئی افسر ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا تھا. بہت عرصے تک تو اس کا سربراہ ہی نہیں تھا. تو جب آپ ایک قومی ادارے کو، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم، نیشنل قومی ادارہ تھا، اور اس کو آپ ایک کھلونا سمجھ کے استعمال کریں گے تو ظاہر ہے اس کو جو آپ کام دیں گے، جو اس کے اغراض و مقاصد ہیں وہ دیں گے تو وہ تو نہیں کرے گا. پھر پچھلے یہ والی حکومت جب آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی بھی اس ادارے میں تھوڑی بہت جان ہے، تو انہوں نے اس کو، وہ بھی اس کے گلے پہ چھری گھما کے پھرا کے اور اس کو بالکل ہی ختم کر دیا. اس وقت جو میں نے آپ کو کہا کہ انٹیلیجنس کلیکشن کے جو کام تھا وہ تھا جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ، جو 2018 میں اس نے کام شروع کر دیا تھا اور پھر اس کو ختم کر دیا، اور اب اس کی جگہ ایک اور ادارہ اسی نیکٹا میں لے آئے. تو اگر اس وقت یعنی 2018 میں اگر اس کے کام کو جاری رکھتے تو 7 سال بعد یعنی 2025 میں وہ ایک مضبوط تناور درخت بن چکا ہوتا. یہ نہیں کہ اب ایک ادارہ کو ختم کیا آپ نے، وہ بھی جاری ہے، دوسرا ادارہ شروع کر کے بھی. تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ اب اس کا کوئی خاص رول نہیں رہا، کیونکہ پالیسی میکنگ میں، اور وہ تب تک نہیں ہو سکتا، ایک ادارے کی مضبوطی نہیں ہو سکتی جب تک اس کو پولیٹیکل اونرشپ یعنی سیاسی لوگ اس کو اون نہ کریں کہ ہاں اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. تو اس وقت تو یہ سچویشن ہے میری نظر میں. اچھا، احسان غنی صاحب، ماضی میں جو واقعات پیش آتے تھے بنو جیل بریک کا، تو اسی ٹائم بھی ہم سیکیورٹی ایکسپرٹس کو یہ سنتے تھے کہ اب مطلب اداروں کی اپنی انٹیلیجنس ہوتی ہے لیکن ایک ادارے کو دوسرے ادارے کے انٹیلیجنس کا پتہ نہیں چلتا. تو اس حوالے سے یا اسی مناسبت سے یہ نیکٹا بنایا گیا. لیکن جو آپ بتا رہے ہیں کہ 2008 میں نیکٹا بنایا گیا اور 2015 میں یہ فعال بنایا یا فعال ہوا، تو یہ تو وہ کروشل ٹائم تھا. 7 سال صرف ایک ادارے کو بننے اور فعال بننے میں لگ گئے. آپ لوگوں نے کچھ نہیں کہا تھا اسی وقت کی حکومتوں سے کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ ایک طرف ایک بیماری ہے وہ جڑیں پکڑی جا رہی ہے اور دوسری طرف ہمارا یہ اپروچ ہے. جی، یہ نہ صرف ہم کہتے رہے بلکہ آپ بھی کہتے رہے یہ باتیں. آپ جس طرح میں اور آپ اس وقت چیخ رہے ہیں کہ آپ اداروں کو ختم مت کریں، تو اسی طرح میڈیا، اسپیشل میڈیا اس وقت بھی چیختا تھا. اور ان کے اور کچھ بین الاقوامی لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ یہ کام ہونا چاہیے. ان کی مداخلت سے، ان کے پریشر کی وجہ سے حکومت نے یہ ادارہ بنا دیا. لیکن ہمارے ہاں جو سیاست ہے وہ ہر ایک چیز پہ قابض ہو جاتی ہے، اور اس کا بھی یہی ہوا. آپ سوچیں کہ 5 سال تک اگر ایک حکومت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ یہ ادارہ منسٹر کے انڈر ہوگا یا وزیر اعظم کے انڈر ہوگا، تو آپ بہت چیختے رہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ آپ کی بات بالکل ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے، ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ، اور میں تو بڑا ایڈوکیٹ ہوں
نیکٹا کا، کیونکہ میں نے 3 سال نیکٹا میں گزارے ہیں اور ہم نے دن رات لگا کے اس کو ایک یعنی اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، چلنے کے قابل بنایا، اور جس وقت وہ دوڑنے لگا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی گئی. تو یہ تو جی غنی صاحب بتائیے گا یہ جو نیکٹا بنایا گیا ہے، مطلب اس کا آپ نے بتایا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے جو سٹپس انہوں نے مطلب جو تجویز کیے تھے، ظاہر ہے وہ تو تجویز کرتی ہوگی نیکٹا، تو وہ یعنی اس میں اس کا پورا حل ہے. جس طرح نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا اسی انہی نکات کے اندر اس کا حل موجود ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دہشت گردوں کو تو اگر ختم کیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن دہشت گردی جو کہ ایک سوچ ہے، جو کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کا ٹیرر فائنانسنگ، یہ باقی جو ایکسٹریمزم، یہ چیزیں، یہ سب نیکٹا کے مینڈیٹ میں تھا. جی یہ بالکل، اور اسی پہ تو ہم نے فوکس کیا. میں نے جب ٹیک اوور کیا نیکٹا کو تو میرے ذہن میں 3 چیزیں تھیں. ایک چیز جو ایک کسی بھی دہشت گرد آرگنائزیشن کو کے پلرز جو ہوتے ہیں میری نظر میں وہ تھے، ایک ریکروٹمنٹ، بھرتی کرنا لوگوں کو، دوسرا پروپیگینڈا، اور تیسرا فنڈنگ. تو ہم نے کہا ان 3 چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. تو اگر آپ دیکھیں تو ریکروٹمنٹ کے لیے کو روکنے کے لیے ہم نے پالیسی بنائی جس کا صرف اور صرف کام تھا کہ وہ انتہا پسندی کو روکے، اور اس میں اس کے 6 پلرز تھے. اس کے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، کوئی 1.5 سال ہمیں اس میں لگے. 300 قومی اور بین الاقوامی لوگوں سے ہم نے اس میں مدد لی. اور اس کا ایک جو پلر تھا وہ تھا میڈیا کے ساتھ انگیج کرنا، کیونکہ نیریٹو بنانے میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں میں نیشنل کوآرڈینیٹر تھا، یا جو ٹینیور ہوتا ہے ہمارا، وہی کسی کا 1 سال ہوتا ہے، کسی کا 6 مہینے ہوتا ہے، کسی کا 5 مہینے ہوتا ہے. لیکن میڈیا کے جو لوگ ہیں، آپ لوگ، وہ پرماننٹ یہی کام کر رہے ہیں، وہ یہی ٹیررزم کو رپورٹ کر رہے ہیں، اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اس پہ مناظرے کرتے ہیں، اس پہ لوگوں کے سرویز کرتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ پلر میڈیا تھا. تو ہم نے کہا کہ میڈیا کے ساتھ بھی ہر لیول پہ دہشت گردی، انتہا پسندی ختم کرنے کے لیے ہمیں انگیج کرنا چاہیے. اسی طرح باقی بہت ساری کلچر کا ہم نے یہ کہا کہ جو کلچر ہے وہ مختلف مذاہب کے، مختلف زبانوں کے لوگوں کو اکٹھا رکھتی ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو کلچر یا کلچرل جو ہمارے آئیکنز تھے ان کے اوپر ملیٹنٹس نے بہت حملے کیے، چاہے وہ صوفی شرائنز تھے، چاہے وہ ہمارا جو میوزک کا کلچر ہے، جو ہمارا ڈانس کا کلچر ہے، اس کے اوپر ہم نے کہا ان ساری چیزوں کو، تو وہ ہم نے پالیسی بنائی. اچھا پالیسی تو بن گئی، اور پھر وہ امپلیمنٹ کس نے کرنی تھی، اس کے لیے فنڈنگ، اس کے لیے ہیومن ریسورس، وہ تو حکومت نے دینا تھا. تو حکومت کا یہ حال تھا کہ ہم نے سوچا کہ تمام وزیر اعلیٰ سے آپ ملیں گے اور ان کو یہ سمجھائیں گے کہ یہ کس طرح سے کرنا ہے. آپ یقین کریں، مجھے بڑی خوشی جو ہو رہی ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ نے ہمیں بلایا اور ہم نے ان کو بریفنگ دی، اپنے تمام سیکرٹریز کو، آئی جی، چیف سیکرٹری سب بیٹھے اس میں. ان کو پنجاب والوں نے ہمیں گھاس تک نہیں ڈالی، سندھ والوں نے ہمیں بلایا تک نہیں ہماری. تو یہ جب تک اونرشپ نہیں ہوگی ایک پالیسی کی نیشنل، پروونشل، آرگنائزیشنل لیول پہ، تو آپ پالیسیز بناتے رہے، اس کا کوئی اثر تو ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے غنی صاحب، میں یہاں پہ ایک عام کویسچن پوچھنا چاہتا ہوں. اس وقت تقریباً ہر دوسرا پاکستانی اور ہر دوسرے پاکستانی کے ذہن میں یہ ایک سوال ہے. ابھی حالیہ حملے کو ہم دیکھیں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر، تو یہی سوال ہوتا ہے جی کہ ہماری انٹیلیجنس اداروں کو، سیکیورٹی اداروں کو یہ اطلاع آ جاتی ہے کہ جی اتنے خودکش جو ہیں وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، تو کچھ ایک اٹیک ہو سکتا ہے. تو ایک عام شہری کہتے ہیں کہ آیا کیا وجہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس کو یہ خبر پہنچ جاتی ہے لیکن اس تک ہم کیوں نہیں ان کو گرفتار کر پاتے؟ آپ کے خیال سے خلا کہاں پہ ہے، کہاں پہ ایک مین پوائنٹ ہے جو ہمیں
اس تک نہیں پہنچنے دے پا رہا؟ اچھا، اس میں دو چیزیں، میں ایک آپ کو وہ آپ کی انفارمیشن کے لیے I'm sure آپ کو پتا ہوگا 9/11 جب ہو رہا تھا جی تو اس سے پہلے 23 کلوز ملے تھے CIA اور FBI کو کہ یہ ہو رہا، ٹھیک ہے، 23 ان میں کسی پہ عمل نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ پہلی بات جو مغرب میں جب یہ کولڈ وار ختم ہوئی اور روس ٹوٹ گیا تو امریکہ نے کہا اب تو ہمارے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی فنڈنگ بھی کم کر دی، ان کی ریکروٹمنٹ بھی کم کر دی، اس کے اوپر فوکس کم کر دیا. اور دوسرا انٹیلیجنس کوآرڈینیشن نہیں تھی بٹوین جو لوکل ایجنسیز ہیں، FBI ہے، CIA ہے وغیرہ. تو آپ کو علم ہوگا کہ اس کے بعد انہوں نے ہوم لینڈ سیکیورٹی بنا دی تاکہ کوآرڈینیشن بہتر ہو سکے. بالکل. اب یہاں پہ آتے ہیں تو ہوا یوں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 2002 کے بعد یہ تو دہشت گردی ہمارے اوپر مسلط ہو گئی. بالکل. اچھا، اس وقت جو ہماری ایجنسیز تھی ان کا کوئی خاص اس میں رول نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے بھی اپنے سورسز ڈیولپ کیے، فنڈنگ بہتر ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا. کوآرڈینیشن کا پھر بھی فقدان رہا، اور اس فقدان کو ختم کرنے کے لیے ہم نے پھر نیکٹا کے اندر جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ بنایا. اچھا، تو ایک تو فوکس کی اور اس کی بات ہوتی، دوسری جو آپ نے بات کی اس کا جواب یہ ہے میری نظر میں کہ جب انٹیلیجنس کی اطلاع آتی ہے تو وہ بڑی ویگ سی اطلاع ہوتی ہے. بہت کم ایسا ہوا ہے کہ سالڈ ملے انفارمیشن تو اس پہ عمل ہو جاتا ہے. اچھا، جو بعض ویگ ہوتی ہے، مثلا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک ٹیلی فون آتا ہے سپوز وزیرستان سے مردان میں جی، اور وہ کہتے ہیں مردان کو کہ بس ہم نے گاڑی تیار کر لی ہے اور گاڑی آ رہی ہے اور اس میں 2 لوگ ہیں اور وہ آپ کے پاس پہنچیں گے تو پھر وہ آپ وہ والا کام کر دینا. اب یہ انفارمیشن آ گئی. اب آپ یہ سوچیں کہ مردان میں ہر منٹ کتنی گاڑیاں انٹر ہوتی ہیں 24 گھنٹے کے دوران، اور وہ کب آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس لیے مشکل پتہ تو چل جاتا ہے، وہ الرٹ ایشو ہو جاتا ہے مردان کے لیے کہ آپ کے ہاں کچھ ہونے والا ہے، لیکن سالڈ نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے ایڈورسریز ہیں، یعنی جو جن لوگوں کے ساتھ ہماری لڑائی ہے یا جن لوگوں کی ہمارے ساتھ لڑائی ہے، وہ یوں کرتے ہیں کہ ہر کچھ دنوں کے بعد ان کو پتا ہوتا ہے کہ ٹیلی فون مانیٹر ہو رہے ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں بس تیار ہیں اور آ رہے ہیں، تو وہ الرٹس اس پہ بھی جاری ہو جاتے ہیں. اچھا، جب ضلع میں وہ الرٹس پہنچتے ہیں تو ان کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، چونکہ دن میں اگر 3 الرٹ آ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں اسکول پہ حملہ ہوگا، کبھی کہتے ہیں بازار پہ حملہ ہوگا، کبھی کہتے ہیں مسجد میں حملہ ہوگا، تو وہ کتنی چیزوں کو وہ کور کر سکتے ہیں. میری نظر میں ان سب کا علاج یہ ہے کہ ہم جو 3 پلرز میں نے آپ کو بتائے ہیں، یعنی ایک پلر تو ہو گیا ریکروٹمنٹ، تو اس کے لیے پالیسی تیار پڑی ہے، اس کو اٹھا کے وہ چونکہ ہم نے بنائی تھی 2017 میں، تو اس کو اٹھا کے 2025 کے مطابق لے آئیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. دوسرا ہے پروپیگینڈا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2014-15 سے پہلے ان کے انٹرویوز آتے تھے، ان کی وہ جنازے دکھائے جاتے تھے، ان کو گلوریفائی کیا جاتا تھا، لیکن نیشنل ایکشن پلان میں یہ تھا کہ گلوریفیکیشن آف ٹیررسٹ نہیں ہو. تو اس میں جو میڈیا کا کردار تھا میں اس کو ہر جگہ اپریشیٹ کرتا ہوں. طریقے سے انہوں نے بالکل بلیک آؤٹ کر دیا تھا، تو وہ ایک بہت بڑا کردار تھا اس میں میڈیا کا. تو 2 ہو گئے یعنی، اور تیسرا ہو گیا فنڈنگ. اب فنڈنگ کے جو طریقے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. فنڈنگ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ایکسٹورشن، لوگوں کو ٹیلی فون کر کے زبردستی پیسے لینا، کڈنیپنگ، اغوا کر کے پیسے لینا لوگوں سے. پھر لوگ اپنی جن لوگوں کو ان کا نیریٹو پسند ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ ان کو چندے دیتے ہیں. منشیات کا سب سے بڑا جو کمپوننٹ آتا ہے
وہ جو باہر کی ایجنسیاں ہیں اور باہر کے جو ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ ان کی فنڈنگ کرتے ہیں اور آپ کے پاس ان کے ثبوت ہیں. تو جب تک ہم یہ ان تینوں کو ہمیں چاہیے کہ ایک ساتھ ان کو ٹیکل کیا جائے, چاہے پولیٹیشن پہ بھی ہو, آرگنائزیشنل سطح پہ بھی ہو, تو تب جا کے اگر, اور سب سے اہم میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور آپ کو ایک میں ریسرچ کا ایک وہ دیتا ہوں, آپ اپنی ٹیم سے کہیں. یس پلیز. ادھر کہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ پچھلے وٹ ایور 3 سال جو یہ رہے ہیں وزیر اعظم, تو انہوں نے پشاور کی کتنے دورے کیے ہیں, انہوں نے کرم کی کتنے دورے کیے ہیں, آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ کتنی دفعہ آئے ہیں اور انہوں نے آپ کا پوچھا ہے, سوائے مذمت سے تو نہیں ہوگا نا. بالکل اسی طرح. یس. آپ چیک کریں اور ان کے باہر اور ان کے دیکھیں کہ باہر کے دورے کتنے ہیں اور کمپیئر کریں کہ آپ کے اوپر, صوبے کے اوپر, بلوچستان کے اوپر ان کا کتنا فوکس ہے. ان کا صرف اور صرف مذمت کی حد تک فوکس ہے اور کوئی فوکس نہیں ان کا. تو جب تک ان کا فوکس نہیں ہوگا, اچھا پھر صوبائی حکومت کے ساتھ دشمنیاں کھڑی کی ہوئی ہیں. صوبائی حکومت اور قومی حکومت جو ہے انہوں نے مل کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. بالکل. تو اگر آپ دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں اور بات بھی نہیں کر رہے ایک دوسرے کے ساتھ, تو وہ تو ان کو آپ نے کھلا میدان دیا ہوا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. یہی وہ سوال ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا آنسر ہمیں ملے. سر انشاءاللہ پھر آپ سے انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے. جی ناظرین, لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آئیں گے اور غنی صاحب کے اس پوائنٹ پہ ضرور بات کریں گے کہ آیا ہماری جو مرکز ہے, مرکزی حکومت ہے, اس کی صوبے کے ساتھ جو ورکنگ ریلیشن ہے وہ کیوں اس طرح پازیٹیو نہیں ہو رہے, اور ان کا جو فوکس ہے صرف مذمت کی حد تک, آیا پریکٹیکل دیکھیں تو وہ اس طرف کیوں نہیں آ رہے. لیتے ہیں بریک کے بعد پھر اس بارے میں بات کرتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محمد وسیم, بیورو چیف خیبر نیوز. وسیم صاحب یہ بتائیں, غنی صاحب نے تو بڑے اچھے پوائنٹ ریز کیے اور میں ان کے آخری جو باتوں میں سے بات کرنا چاہوں گا, غیر سنجیدگی. یہ کیا وجہ کہ مرکز مطلب سنجیدہ نہیں ہے صوبے کے, مطلب وہ جو پشتوں میں کہتے ہیں میرے نے مور کا ایک سلوک چل رہا ہے. غنی صاحب کا ایکسپیرینس بھی ہوا ہے اور اسی مطلب اس سے زیادہ ریلیونٹ بندہ ہے بھی کوئی نہیں. بالکل کوئی نہیں. انہوں نے جس طرح کہا ہے کہ پنجاب نے جب ہم گئے تھے, مطلب ایز اے نیکٹا کوآرڈینیٹر جب ہم گئے, پنجاب نے بالکل ویلکم ہی نہیں کیا. اچھا, اسی طرح سندھ کا وہ بتا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بے دہشت گردی جو ہے یہ پھر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے. اسی طرح اگر وفاق کا اپروچ یہ ہے, اگر پنجاب کا اپروچ یہ ہے, اگر سندھ کا اپروچ یہ ہے, تو پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ پھر تو یہ صوبائی حکومت کی بات ٹھیک ہے. صوبائی حکومت کی بات ٹھیک ہے کہ بھائی ہم سٹیک ہولڈرز ہیں, ہم متاثرہ فریق ہیں, بس ہمیں پھر مینڈیٹ دیا جائے تاکہ ہم سیٹل کر دیں. بالکل اسی طرح. اور پھر یہ بھی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ پھر اسلام آباد میں بیٹھ کر فیصلے لیتے ہیں اور ہمیں اگنور کرتے ہو اسی میں, تو پھر تو یہ بات مطلب ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے اور نہ یہ نتیجہ دے پائے گی. ٹھیک ہو گیا. ابھی یہ بات بالکل احسان غنی صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ ذرا اپنا ریسرچ کر لیں. تو میرا جو جتنی میری معلومات ہے, شہباز شریف صاحب جب سے وزیر اعظم بنے ہیں صرف ایک شام کو پشاور میں لینڈ کر گیا ہے, اور وہ بھی کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں ملکان کو بلا کے, جو ملکان ہوتے ہیں 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے, یہی ہے. رات کا میرا خیال ہے کہ کانا ادھر کا آیا تھا کہ نہیں کا آیا تھا, ان سے ملے تھے اور چلے گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ شہباز شریف تا کر کے گئے ہیں, تا کر کے گئے ہیں. اسی طرح وزیر داخلہ صاحب کو میرا خیال ہے کہ فرصت جو ملی ہے وہ صرف 2 دفعہ, میرے نوٹس میں ہے شاید 3 ہو کہ وہ آئے ہیں ادھر پشاور. تو اگر یہ اپروچ ہے, اور یہ بھی نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہیں ایسا ہو کہ پشاور میں کوئی بٹن ہے اور وہ کسی کو نہیں پتہ ہے, وہ وزیر اعظم آئے گا اور وہ بٹن دبائے گا تو دہشت گردی ختم ہوگی. ہمیں یہ پتہ ہے, لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایک احساس ہونا چاہیے. یہ بھی نہیں ہے کہ پشاور میں دھماکہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کے
ایک شہر میں دھماکہ ہوا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ خیبر پختونخوا میں ہوا ہے. بالکل اسی طرح ابھی موجودہ ٹائم میں جو ورکنگ ریلیشن ہے بالکل میرا خیال ہے کہ زیرو ہے صوبے کا اور مرکز کا، اسی طرح ایون صوبے کا اور پنجاب کا. بالکل پولیٹیکلی اتنا ڈویژن ہو گیا ہے، یہ ماحول اتنا ڈیوائیڈ ہو گیا ہے کہ آپ اس میں بیٹھنے اور مشورہ کرنے اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا زیادہ پریشر بنا ہے. ایک طرف ایک پارٹی نے ایک شخصیت کو آگے کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس کے حوالے سے کچھ فیصلہ نہیں، اس کو کچھ وہ نہیں ہوتا، وہ رہا نہیں ہوتے، وہ اس کے ساتھ ظلم زیادتی بند نہیں کرتے تو ملک نہیں چلے گا. بالکل. دوسری طرف سے اس طرف سے بھی ہٹ درمی کا مظاہرہ ہے. تو یہ ہے کہ اور سفر کون ہو رہا ہے؟ سفر ہم ہو رہے ہیں، کے پی کی عوام ہو رہی ہے، کے پی کی عوام ہو رہی ہے، قربانیاں بھی دے رہے، شہادتیں بھی دے رہے، لیکن شہادتیں کب تک دیں گے لوگ؟ ہاں، اور صرف کے پی کی عوام زیادہ تر نہیں. وہ ٹھیک ہے، چلے مسئلہ خیبر پختونخوا میں ہے، جغرافیائی بھی ہے، یہاں پر تھوڑا سا وہ ہے فیکٹرز جو ہے ملیٹنسی کے لیے جو سازگار ماحول ہوتا ہے وہ زیادہ یہاں پر ہے، اس میں ہماری بھی نااہلیاں ہیں، ہماری صوبائی حکومتوں کی یا سویلین حکومتوں کی بھی نااہلیاں ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ہم مان رہے ہیں. لیکن کیا یہ ایک صوبہ پھر اپنی طرف سے ڈیسیجن لے لے؟ وسیم صاحب اس پہ بات کریں گے. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے اختر شاہ صاحب، سابق آئی جی پی خیبر پختونخوا. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. شاہ صاحب آپ کے نالج میں بھی ہے کہ اس وقت کے پی میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر کا آغاز ہو چکا ہے. بحیثیت پولیس آفیسر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کے ریفارمز پر ہر حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ جی ہم نے ریفارمز کیے ہیں، آپ کے خیال سے عملی طور پر کیا بڑی غلطیاں ہوئی ہیں یا ہونے جا رہی ہیں؟ آپ ریفارمز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا اوور آل پالیسیز کے حوالے سے؟ ریفارمز کے حوالے سے جی، کیونکہ جو بھی گورنمنٹ ہو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جی کافی ریفارمز کی ہے پولیس کے حوالے سے. تو آپ کے خیال سے ریفارمز میں کوئی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جس کا ہمیں وہ جو رزلٹ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں؟ میں یہ کہوں گا پہلے تو اوور آل پالیسی جو ہے گزشتہ 45 سالوں کی، ہم مختلف جو بنیادی طور پہ یہ جو جنگ زمین پہ لائی گئی ہے، یہ تو جو بین الاقوامی سپر پاور سے ان کی مفادات کی جنگ تھی جس میں ہم نے کندھا دیا، ہم ایز اے پراکسی استعمال ہوتے رہے. بالکل، نو ڈاؤٹ. اور اس کی وجہ سے یہاں پر یہ اس قسم کی تنظیمیں بھی بنی. ایک زمانے میں جہاد کو ہم نے اپنایا، پھر افغانستان میں جو کچھ ہم نے کیا امریکہ کے ساتھ مل کر، یہ اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. تو وہ سب سے بڑی تو غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے خود ایک وقت میں یہ مذہبی کارڈ استعمال کیا. بالکل. افغانستان میں جب انقلاب آیا تھا اس وقت یہ تمام جہادی تنظیمیں بنی اور انہوں نے پھر مختلف شکلیں اپنائی اور آخر میں یہ تحریک طالبان کی صورت میں افغانستان میں بھی ظاہر ہوئے اور پھر 9/11 کے بعد یہاں بھی ہم نے دیکھا. تو یہ ایک بنیادی غلطی تو یہ تھی. پھر جب 9/11 ہوا تو اس میں ہماری اسٹریٹجک جو الائنمنٹ تھی امریکہ کے ساتھ وہ ڈس ارے ہو گئی، منتشر ہو گئی. وہ پھر یہاں پر وہ پرانی جو جہادی تنظیمیں تھی ان میں سپلنٹرز گروپ بن گئے اور انہوں نے بھی حملے پاکستان کے سیکیورٹی داروں پہ بھی شروع کر دی، اس میں پولیس بھی شامل ہے. شروع میں تو پولیس اتنی منظم نہیں تھی. ایک یہاں پر ہماری CTD ہوتی تھی، وہ بھی آرگنائز کرائم کے خلاف تھی. پھر آہستہ آہستہ ریسپانس سسٹم بنا، افرادی قوت بھی زیادہ ہوئی، ایلیٹ فورس بھی بنی، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی بنا، ہر قسم کا اسلحہ بھی آیا. لیکن پھر ابھی حال ہی میں جو مرجر ہوا جو ہمارے جس کو ہم قبائلی علاقے کہتے ہیں، تو وہاں پر خاصادار اور لیویز تھے. وہ تو پہلے سے آزمائے ہوئے تھے. وہ تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ان علاقوں میں متوازی تنظیمیں حکومتیں بن گئی تھی. حکومت رٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ تو ضرب عضب جو آپریشن ہوا تو اس کی وجہ سے وہ علاقے فزیکلی خالی کیے گئے. جو وہاں ملیٹنٹ تنظیمیں تھی وہ منتشر ہوئی، وہ اکراس دا بارڈر افغانستان چلے گئے. لیکن ان کی تنظیمی حیثیت ختم نہیں ہوئی. لیکن ہم یہ محسوس کرتے کہ شاید حالات بڑے بہتر ہو گئے ہیں. پھر ہم آگے دوبارہ خوش فہمی میں رہے افغانستان میں. جب وہاں پھر اب طالبان آئے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ بڑے موافق ہوں گے، لیکن اس طرح سے نہیں ہوا. ہم شاید تیار نہیں تھے اور ہم نے
جو جرگے کیے اس سے پہلے ہی ہم نے ان کو اجازت دے دی, وہ اس طرف آ گئے, تو آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. لیکن چونکہ یہاں کی خصوصی صورتحال تھی, اس لیے آرٹیکل 245 جو ہمارے آئین کا ہے اس کے تحت یہاں پر فوج بھی ریکوزیشن ہے, فرنٹیئر کور بھی ہے, فرنٹیئر کانسٹیبلری بھی کام کر رہی ہے, بالکل, اور پولیس. جہاں تک مرج علاقے ہیں تو یہاں تو پہلے سے جب لیوی, اب تو لیوی صرف شکل بن گئی ہے, پولیس ہو گئی ہے ایک دم. 1 سال یا 2 میں تو ان کی کیپیسٹی اس معیار تک نہیں پہنچ سکتی جو کہ دیگر ہماری پولیس کی معیار ہے. وہاں تو کنفلکٹ ایریا میں 245 کے تحت آلریڈی وہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ڈائریکٹلی فیڈریشن اس کو مانیٹر کر رہی تھی, تو فوج وہاں پر ڈپلائڈ تھی. پھر جو ہمارا ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ہے ریگولیشن, اس کے تحت ان کو اختیارات ملے ہوئے تھے. تو اس وقت بھی اصل کردار آرمی اور فرنٹیئر کور کا تھا اور آج بھی ہے. تو اگر وہاں پر دہشت گردی کو روکنا ہے, کنٹین کرنا ہے, تو آرمی کا ایک اہم, پولیس کا اور ایک سپورٹیو رول ہے وہاں پر, کیونکہ وہاں پر انٹرنیشنل بارڈرز بھی آ جاتے ہیں. جہاں انٹرنیشنل بارڈر آئیں گے وہاں پر آرمی یا فرنٹیئر کور کا رول بنتا ہے. اچھا شاہ صاحب, آپ نے افغانستان کا ذکر بھی کر دیا اور خاص کر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حوالے سے افغانستان کو نظر انداز کر بھی نہیں سکتے. یہ جو ہم اس وقت جب 2021 میں کابل فال ہوا, TTA آ گیا کابل میں, تو ہمارے پارلیمان کے فلور کے اوپر ہمیں یہ سننے کو ملا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی ہے. یہ کیا ہوا؟ ہم نے مس کیلکولیٹ کیا تھا TTA کو, اور کہ نہیں انہوں نے پھر یا دھوکہ دیا یا پیٹ دکھا دیا؟ یہ افغانستان کے حوالے سے میرے خیال میں 45 سال کی اگر اس کا ہم تنقیدی جائزہ لیں تو ہمیشہ سے ہم نے غلط, میرے خیال میں کہوں گا کہ ہم نے غلط حکمت عملی اپلائی کی. اور اس وقت ہم کس کے پیٹ میں تکلیف تھی؟ امریکہ کے پیٹ میں تکلیف تھی کہ وہ فیئر آف انفلوئنس والی باتیں تھی, وہ سوویت یونین کو مارنا چاہتے تھے, لیکن ہم ساتھ الائے بچ گئے. پھر اسی طرح بعد میں بھی ہم نے اسی طرح کیا, وہ اور پھر یہ تبدیلی, پھر ہم خوش فہمی میں تھے. تو یہ پارلیمان سے نہیں, صرف پارلیمان سے بات بھی, یہ بہت سی لیڈروں نے یہ بیانات دیے کہ انہوں نے سوویت یونین کو بھی شکست دی اور انہوں نے امریکہ کو بھی شکست دی. لیکن جہاں تک امریکہ تعلق ہے تو ان کی جو مفادات تھے وہ انہوں نے اس کو حاصل کر لیا, اور انہوں نے تو بنیادی طور پہ القاعدہ کو ان کے خلاف آئے تھے. وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ان کو طالبان سے کوئی تکلیف تھی. وہ جب اپنے مقاصد حاصل کر گئے, وہ افغانستان جیسے چلتے ہیں ان کے صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے, لیکن خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب, افغان طالبان کے حوالے سے آج ہماری صوبائی حکومت کا موقف آپ نے دیکھا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں ایک جرگہ بنائیں گے, طالبان کے پیچھے چلے جائیں گے, ان کو درخواست کریں گے کہ آپ TTP کو کے مسئلے کا حل ہمیں دے دیں. تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کیا TTA جو ہے, تحریک طالبان افغانستان جو ہے, وہ TTP کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے یا ان کو وہ مجبور کریں گے ایسی صورتحال میں کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ TTP اور TTA ایک ساتھ لڑے ہیں امریکہ کے خلاف؟ سب سے پہلے بات تو یہ کہ میں خود امن جرگے میں بھی تھا. میں نے گڈ گورننس فورم کے چیئرمین کی حیثیت سے شرکت کی تھی, اور میں نے پالیسی پیپر بھی بھیجا ہے پروونشل اسمبلی کو. اس میں بنیادی باتیں تو یہ ہوتی ہے کہ آپ رہنما اصول طے کرتے ہو. جی, تو شاہ صاحب آپ خود کیا سمجھتے ہیں, کیا TTA ہماری اب آج کل افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بھی دیکھ کے تو کیا TTA مطلب اس طرح کر سکتا ہے کہ ہمارے کہنے کے اوپر طالبان کو TTP کو راضی کرے یا ان کے خلاف ایکشن لے یا ان کو ملک بدر کرے؟ یہ تو جہاں تک پاکستانی طالبان ہے اور وہاں کے, یہ تو سکے کے دو رخ ہیں. وہ جب نیٹو اور امریکہ وہاں پر تھے تو ان کے شانہ بشانہ لڑے ہیں, تو یہ تو بہت مجھے مشکل نظر آتا ہے. یہ ساتھ یہ ہے کہ اب پاکستان اور افغانستان, ترکی میں بھی مذاکرات ہوئے, دوحہ میں بھی ہوئے, اس میں گارنٹرز بھی ہیں, وہ بھی ہے. تو ابھی بھی یہاں پر ایران کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے. تو وہ اب اصل بنیادی چیز یہ کہ اس میں گارنٹرز کون ہوں گے.
چاہے وہ پاکستان خیبر پختونخوا کی حکومت بات کرے, مرکزی حکومت بات کرے. تو جب بھی آپ جرگہ کرتے ہیں دو فریقوں کے درمیان تو اس کا کوئی گارنٹر ہوتا ہے, اگر اس کی وائلیشن ہوگی تو اس کو آپ کیسے اس پہ جرمانہ عائد کریں گے, کیسے اس کے نفاذ کریں گے. پھر ہمیں تاریخ جو ہے وہ بھی سبق سکھاتی ہے کہ اس سے پہلے جو جتنے بھی معاہدے ہوئے تھے ان کا کیا حشر ہوا, اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے. تو اس کے تناظر میں یہ تمام ہم نے چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. بالکل شاہ صاحب, میں آخری کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کے خیال سے بحیثیت پولیس آفیسر کے پی اور خاص کر جو ہمارے ضم اضلاع ہیں, وہاں پہ پولیسنگ میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کے خیال سے کیا ہے؟ فنڈز, فورس یا عوامی اعتماد؟ اب میں یہ کہوں گا کہ فنڈز ہاں, لیکن اب ایک زمانے میں جب میں تھا 2007 اور 8 میں سوات میں جب ہم آپریشن ہو رہے تھے, اس وقت خیبر پختونخوا کی پولیس کی تعداد 32,000 تھی. آج وہ 1,25,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. اس وقت کوئی بھی ان کے پاس خاص بھاری اسلحہ نہیں تھا. آج ہر قسم بھاری اسلحہ بھی ان کے پاس ہے. اس وقت ان کے پاس GSM لوکیٹرز نہیں تھے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نہیں تھا, آج ہے. تو خیبر پختونخوا پولیس کی جو استعدادی وہ ہے, استعداد بہت بڑی ہے, لیکن اب بھی کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. مزید فنڈز کی ضرورت ہے, خاص کر انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے سیکرٹ فنڈز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ریوارڈز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ انٹیلیجنس صرف زبانی جمع سے حاصل نہیں کر سکتے, اس کے لیے بہت بڑے خرچے کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ اختر علی شاہ صاحب, سابق IGP خیبر پختونخوا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے بعد آئیں گے اور اس حوالے سے بات کریں گے. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں, اور اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے نور عالم خان, ایڈوکیٹ, سیکیورٹی ایکسپرٹ. نور عالم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. نور عالم صاحب, آپ کے خیال سے کہ ہم اس سے پہلے ہم نے احسان غنی صاحب سے بات کی, اختر علی شاہ صاحب سابق IGP KP سے بات کی, اور ان کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت اگر مرکز اور صوبے کی بات کریں تو خلیج کافی زیادہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت اور مرکزی حکومت کے درمیان جو خلیج برقرار ہے وہ KP میں جو خودکش حملے ہیں یا ٹیررزم ہے اور یا دہشت گردی میں جو اضافہ ہے اس کا باعث بن رہا ہے؟ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ وفاق اور صوبہ جو ہے ایک پیج پر نہیں ہے. بالکل. اور وفاق کے خلاف جو ہے صوبہ جو بیانات دے رہا ہے اس سے جو ہے عوام میں اور جو لوگ دہشت گرد ہیں یا نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور ان کو موقع ملتا ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ کارروائی کرے. اس وقت جو ہے دوبارہ جو امریکہ جو ہے یہ ایئر بیس مانگ رہا ہے افغانستان سے, اور اس کی وجہ سے جو تناؤ کی حالات بنے ہوئے افغانستان اور پاکستان کے درمیان, اور پھر بارڈر کے اوپر جو سختی آئی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے حالات مزید جو دہشت گردی کا لہر تھا وہ دوبارہ جو ہے سر اٹھانے لگا. بالکل. اب ایک سائڈ پر سول گورنمنٹ ہے, سول گورنمنٹ, اور دوسری سائڈ پر جو ہے ہماری پاک فوج اور اس کے ساتھ کام کرنے والے ایجنسیاں ہیں. تو ہمارے جو ہے صوبائی حکومتوں کو اور وفاقی حکومتوں کو ان کو چاہیے کہ ایک پیج پر رہیں, اور سول جو وفاقی حکومت ہے ان کا کردار جو ہے انٹرنیشنل لیول پر جو پالیسیز بناتے ہیں جن کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ اس وقت پاکستان میں خیبر پختونخوا سیکیورٹی ایٹ رسک کے دوبارہ سیکنڈ لہر میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو نورم خان, وفاقی حکومت کو بھی چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول پر ایسے فیصلے کرے
جی افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو حالات کا تناؤ ہے. دوسرا یہ کہ افغانستان جو ہے بار بار اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ اگر ہم نے بارڈر بند کر دیا تو پاکستان کا یہ تجارت اور وہ نقصان اس کو ہوگا. میں کہتا ہوں کہ ضرورت تو ان کی ہے کیونکہ سب سے بڑی جو بارڈر کا لائن چل رہا ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. بالکل اسی تمام طرح لوگوں کے ساتھ ان کے جو ہے پہلے بھی بارڈر پہ. اب وہاں پر تاجکستان یا ازبکستان کی بات ہے تو وہاں پر تو پہلے بھی ان کا جو ہے وہاں پر کافی جو کمیونٹی ہے وہ وہاں پر رہتے ہیں تو ان سے پہلے بھی اس طرح تجارت تعلقات نہیں تھے. سارا افغانستان کابل اور پشتون بیلٹ جو ہے وہ پاکستان کے بغیر ان کا کوئی وہ نہیں ہے. نورالم خان اگر یہاں سے کراچی سے کیونکہ نہ وہاں پر اگر وہ انڈیا ایران آگے پیچھے سے جائیں گے تو ان کو بہت مہنگا پڑے گا. یہ واحد روٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر افغانستان کے ساتھ سویلین گورنمنٹ جو ہے اچھے طریقے سے اس ایشو کو سیٹل کر دے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتا دے کہ ہم سب سے پہلے پاکستان کے اندرونی حالات جو ہے وہ پرائم ڈیوٹی کے طور پر ہے, اور پھر جو ہے اکیلا پاکستان چل بھی نہیں سکتا ہے, اس کو دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا. تو ہمارا جو ادارے پاک فوج ہے یا ایجنسیاں ہیں یا سول گورنمنٹ ہے, جب تک یہ ایک پیج پر نہیں ہوں گے اور ان کے جو قومی مفادات کے ایشوز ہیں اس کے اوپر جو ہے ایک ہونا چاہیے اور اپنے قوم اور ملک کے لیے سوچنا چاہیے. نورالم خان آپ نے یہ کہ یہاں پر دیکھیں آپ پولیس جو ہے اس کے ساتھ عوام کا تعاون نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پولیس اگر کچھ کرتی بھی ہے تو وہ لوگ جو انفارمر مخبر ہوتے ہیں وہ تو. اچھا نورالم خان میں یہاں پہ ایک کویسچن ریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ عوام اس کا ساتھ نہیں دیتے. اچھا نورالم خان میں یہاں پہ کویسچن ریز کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے بھی اس حوالے سے بات کی انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے اور اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہی. آپ کے خیال سے وفاق اور صوبے کے درمیان اگر انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کریں یا انٹیلیجنس گیدرنگ کی بات کریں تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ٹیکنیکل اگر ہم کہیں یا سیاسی کہیں یا کوئی ادارہ جاتی کوئی مسئلہ درپیش ہے؟ یہ کہ ہمارے صوبے نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے اوپر بہت بڑا اعتماد کیا, بغیر کمپین کے, بغیر کمپیریزن کے, بغیر اس سے جو ان کو مینڈیٹ دیا تھا اس کے پوچھے بغیر ان کو جو ہے دوبارہ جو ہے تیسری مرتبہ جو ہے مینڈیٹ دے دیا. بالکل. اب ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ جو ہے اس صوبے کو چلانے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ انٹیلیجنس پوائنٹ آف ویو سے یا اس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر جو پالیسیز ہیں وہ پالیسیز جو ہے وہ پراپر طریقے سے وہ امپلیمنٹیشن بھی اس کی نہیں ہے, اور جو صوبے کا جو مقدمہ ہے وہ وفاق کے سامنے پراپر طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا جا رہا ہے. اچھا نورالم خان دیکھیں آپ نے جیسا بھی کہا نا کہ صوبے کا مقدمہ جو ہے, صوبے کا مقدمے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وفاق کے سامنے پراپر پریزنٹ نہیں کیا گیا, تو ویسے بحیثیت سیکیورٹی ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کئی حکومتیں آئی ہیں مختلف جماعتوں کی, تو کس جماعت کی طرف سے یہ غلطی کوتاہی ہوئی ہے؟ صوبوں کو دوبارہ جو ہے ان کو کمزور کیا جا رہا ہے اور وفاق مضبوط ہو رہا ہے, جو کہ ہمارا پرانا ڈیمانڈ تھا کہ صوبوں کو اختیار ملنا چاہیے اور پھر صوبوں نے جو ہے اس اختیار کو مس یوز کر دیا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ جی, بہت بہت شکریہ جی. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ نورالم خان ایڈوکیٹ سیکیورٹی ایکسپرٹ. وسیم صاحب میں یہاں پہ بات یہ کرنا چاہ رہا تھا مختلف, نورالم خان نے ایک بات کہی ہے, جی میں کوشش کر رہا تھا کہ ان سے اس پر ان کی رائے لے لیں. ایک تو یہاں پر کوئی بلیم لینے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ابھی جو اسی ٹائم میں مرکزی حکومت تھی پی ٹی آئی کی, اسی ٹائم وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بٹھا کے ہمیں بتایا ہے کہ بھائی یہ آپریشن حل نہیں ہے, ہم مذاکرات کے ذریعے دہشت گردوں کو انگیج کر رہے ہیں. بالکل. وہ کہہ رہے ہیں یہ ان کا انیشیٹو ہوتا, جبکہ موجودہ فوج قیادت جو ہے وہ کہہ رہی ہیں, عسکری قیادت جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں, یہ آج آپ ان کے بیانات کو دیکھ لیں پی ٹی آئی کے, آج بھی پی ٹی آئی والے یہی کہہ رہے ہیں نہیں آپریشن حل نہیں ہے, مذاکرات کی طرف جائیں گے. تو پھر
اس کو بلیم کو پھر لینا چاہیے. یہ ہے, میں تو کہتا ہوں کہ اسی صورتحال میں میرا خیال ہے ڈیسیجن لینا چاہیے. تاریخ بعد میں فیصلہ کرے گا کہ مطلب ڈیسیجن ٹھیک نہیں تھا, یا لیکن یونانیمس ڈیسیجن ہو, یہ نہ ہو کہ مرکز ایک طرف جا رہا ہو اور صوبہ دوسری طرف جا رہا ہے. وسیم صاحب آخری کویسچن, 1 منٹ کا مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے. عوام اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے, میرے خیبر نیوز کے ناظرین اور K2 کے ناظرین کے لیے, کہ بحیثیت صحافی کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کئی حکومتیں آئی ہیں, اور کس حکومت کی طرف سے ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کہ اس کی قیمت آج تک ہماری پورے پاکستان اسپیشلی KP کے عوام کو چکانی پڑ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جب سے بنا ہے اور جب سے جو حکومتیں آئی ہیں, مرکز کی بات کر رہے ہیں, صوبہ تو خیر ایک یونٹ ہے, لیکن جو مرکز میں جو حکومتیں ہیں, میرا خیال ہے کہ اب وقت آیا ہے کہ اس کے اوپر بحث کی جائے کہ بھائی کون کی جائے کہ عمل کیا جائے. نہ بحث کی جائے, تعین کیا جائے کہ بھائی یہ پوائنٹس ہیں, اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا, اس کے لیے ڈیزائرڈ یا ریکوائرڈ قانون سازی کیوں نہیں ہوئی. اور اسی طرح یہ بھی ہے, اینٹی ٹیررزم کوڈز ہم نے بنائے ہیں, تو اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کو بارود سمیت پکڑیں, لیکن وہ بارود اگر اس کے ساتھ کمرے میں پڑا ہو تو یہ مطلب ہی از ناٹ گلٹی, پھر اس کو آزاد چھوڑا جاتا ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں شواہد ٹھیک نہیں تھے, شواہد تگڑے نہیں تھے, کل آپ اپنی ETC جو ہمارے ہم کل میں ایک خبر میری نظر سے گزری ہے, کوہاٹ, بنو اور اسی ڈویژن کے علاقوں میں ایکویٹل ہوا, یعنی لوگوں کو آزاد کیا گیا. تو آزاد کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ دیکھیں اب سیکیورٹی اداروں کے پاس ایسا بھی اپریٹس نہیں ہے کہ وہ کوئی مووی یا فلم تو نہیں ہے کہ وہ رکھے گا بارود اور وہ درست کرے گا اور پھر آپ کہو گے کہ نہیں یہ انوالو ہے. اب ظاہر ہے اس میں ہم نے تھوڑے بہت مطلب آزادانہ طور پر ہم نے ہمارا اپروچ ہونا چاہیے. بالکل, تھینک یو سو مچ وسیم صاحب. میں جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا, جیسے ہمارے ایکسپرٹ نے بھی بتایا, IGP صاحب نے بھی, اور کوارڈینیٹر نیکٹا جو سابقہ احسان غنی صاحب نے بھی, کہ بات یہی ہے کہ اگر ہم مرکز کی بات کرتے ہیں تو مرکز کو اس صوبہ خیبر پختونخوا کو اپنا صوبہ ماننا چاہیے, اپنے پاکستان کا حصہ ماننا چاہیے. اور وہی بات اگر ہم ریسرچ کریں غنی صاحب کی بات, تو دیکھیں کہ مرکز کے ہمارے جو عہدیداران ہیں, ہمارے PM صاحب ہیں, وزیر داخلہ صاحب ہیں, جو لیڈرز ہیں, وہ کتنی مرتبہ اس دہشت گردی کی جنگ کے خاتمے کے لیے آ کے انہوں نے بیٹھک کی ہے. اور آیا ہم بات کریں تو صوبائی حکومت نے بھی لاسٹ منتھ بھی امن جرگے کا انعقاد کیا ہے. تو کیا یہ امن جرگے کا انعقاد مرکزی حکومت کی بھی ذمہ داری نہیں بنتی؟ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک حسین محمد کو دیں اجازت. اللہ حافظ.